بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ورکشاپ ہے، پہلے تو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ورکشاپ میں اور سیمینار میں کیا فرق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہر سیمینار کو ورکشاپ کہہ کے لوگ کام کرتے ہیں. تو سیمینار تو یہ ہے کہ جس میں آپ کسی فلسفے کو، کسی بات کو، کسی نظریے کو بیان کر رہے ہیں، نئی بات لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، یا پرانی بات میں آپ نے کوئی نیا راستہ ڈھونڈا ہے تو وہ آپ پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں سیمینار. اور ورکشاپ جو ہے وہ بنیادی طور پر عملی کام ہوتا ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ آج ڈرائنگ کی ورکشاپ ہے تو میں آج عملی کام کرواؤں گا آپ کو بہت سارا. صحیح، پریکٹیکل کام ہم زیادہ کریں گے اور بات چیت ہماری بہت کم ہوگی. لیکن میں ذرا باتونی آدمی ہوں، بہت مشکل ہے کہ بات چیت کم کروں. تو ہم 1 سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں دیکھیں گے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا، ایک چیز میں یہاں، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پہلے تو ہم یہ سوچیں ڈرائنگ پڑھانے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ جب اسکول میں بچے کو ڈرائنگ پڑھاتے ہیں تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں بچوں میں، کیا ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں اس کو ایسے سوچ پایا ہوں. یقیناً آپ لوگ ڈرائنگ کے مقاصد میں کچھ اور چیز بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن میں جس ڈائریکشن میں اس کو سوچ رہا ہوں وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے، خواب اور خیال کو عملی شکل دینا. آگے یہاں آ جائیے گا. خواب اور خیال کو عملی شکل دینا، اس صلاحیت کو ہم ڈرائنگ کے ذریعے بچوں میں ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے، خواب اور خیال کو عملی شکل. دیکھیں، بچپن میں خواب دیکھتے ہیں نا، میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا. جیسے شیخ چلی نے خواب دیکھا تھا، میں ایک انڈا لوں گا کہ اس میں سے مرغی کا بچہ نکلے گا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا. وہ خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس خواب کو عملی شکل وہ نہیں دے پاتا. ہمارے زمانے میں بھی بے شمار لوگ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس خواب کو وہ عملی شکل نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے، یہ جو ڈرائنگ کا سبجیکٹ ہے نا، بچوں میں یہ صلاحیت ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ جو سوچیں وہ کر ڈالیں. یعنی اگر ان کو آپ نے شروع دن سے اس ترتیب میں ڈالا کہ ایک شعر کے بارے میں سوچیے اور بنائیے، وہ شعر ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور پینسل سے اسے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈرا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خواب اور خیال عملی شکل میں. تو ان کی عادت پڑتی ہے آہستہ آہستہ کہ جو سوچیں وہ کر ڈالیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے ہاں 14 اگست کا پروگرام تھا. ہم نے بچوں سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ غوری میزائل اور جو ہمارے 2-3 میزائل ہیں اس کے ماڈل بنائیں. تو 1-2 بچوں نے کہا سر یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا نہیں، آپ کوشش کریں. اب دیکھیے ان کے ذہن میں کیا آ گیا، خیال آ گیا. ٹھیک ہے، اس خیال کو وہ کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کوئی گتا موڑ رہا ہے، کوئی چپکا رہا ہے، کوئی کلر کر رہا ہے. اور کرتے کرتے اس گروپ نے 3 اچھے ماڈل جو ہے وہ بنا ڈالے. اچھا، بنانے کے بعد ان کے اندر جو یہ یقین تھا نا کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ کر ڈالتے ہیں، یہ یقین ڈیولپ ہو گیا، اسٹرانگ ہو گیا. ڈرائنگ کے ذریعے اسی یقین کو ہمیں بچوں میں کیا کرنا ہے، اسٹرانگ کرنا ہے کہ وہ جو سوچتے ہیں وہ کر ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں بچوں کا یہ مسئلہ ہے، سوچتے بہت کچھ ہے، بچوں کا کیا بڑوں کا بھی مسئلہ ہے. اب ہم نے بھی کتنی باتیں سوچی، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ لیکن عملی طور پر ہم نہیں کرتا. تو ڈرائنگ کے پیچھے
میرے ذہن میں بنیادی مقاصد یہ ہیں بچوں کو پڑھانے کے کہ ان میں یہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ جو سوچتے ہیں اسے وہ کر ڈالتے ہیں. دیکھیے جب جیسے جیسے وہ پروجیکٹ بنائیں گے نا اور کر ڈالیں گے, ان کا یہ یقین بڑھتا جائے گا کہ وہ چیز جو پہلے ذہن میں تھی اور خیال میں تھی وہ اب حقیقت میں ڈیولپ ہو گئی. پھر وہ کسی بڑے پروجیکٹ کے اوپر بھی جو غیر یقینی کی کیفیت رکھتا ہے اس کے اندر بھی جب وہ سوچ رہے ہوں گے تو کیونکہ ماضی کی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جو سوچتے ہیں اسے وہ کر ڈالتے ہیں. کمپیوٹر کے اندر بھی یہی ایک اچھا ایلیمنٹ آتا ہے. کمپیوٹر میں بھی جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ بینیفٹ, وہ آگے کیوں بڑھتے چلے جاتے ہیں, وہ اس لیے بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ جو سوچتے ہیں اسے وہ کر ڈالتے ہیں, پرنٹ آؤٹ نکال کے دیکھ لیتے ہیں, تو ان کا یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ جو انہوں نے سوچا وہ انہوں نے کر ڈالا. تو بنیادی مقصد ڈرائنگ پڑھانے کا بچوں میں یہ صلاحیت ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ اس یقین پر کھڑے ہوں کہ جو وہ سوچتے ہیں وہ اسے کر ڈالتے ہیں. یہ ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں بچوں کے اندر. اس کے لیے ہم کون سا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں؟ ڈرائنگ پڑھا رہے ہیں. اس یقین کے ساتھ جب آپ کام کروائیں گے تو آپ دیکھیے بچہ آہستہ آہستہ 8ویں جماعت تک ایک تو اسکلفل بھی ہو جائے گا, اور اگر اسکلفل بہت زیادہ بھی نہیں ہوا تو کم از کم اس یقین کی سطح پہ, اس یقین کے درجے پہ وہ جانا شروع ہو جائے گا. تو آج کی جو ہماری کلاس ہے, ورکشاپ ہے, وہ ڈرائنگ پر ہے. ڈرائنگ کیسے پڑھائی جائے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ کیسے پڑھائی جائے اور ایک یہ ہے کہ کیا پڑھایا جائے. ٹھیک ہے, میں پچھلے 30-32 سال سے اس فیلڈ میں ہوں, یعنی پڑھانے کی فیلڈ میں, اور ہم ڈرائنگ پڑھاتے ہیں اسکولوں میں. مونٹیسری سے ہم شروع کرتے ہیں ڈرائنگ پڑھانا, اور کہاں تک پڑھاتے ہیں؟ 8ویں کلاس تک. تو 8ویں کلاس تک تقریباً یہ بنتے ہیں 13 سال. 13 سال ہم نے ڈرائنگ بچوں کو پڑھائی. ہر اسکول سے بچہ گزرا ڈرائنگ سے 13 سال میں. لیکن 8ویں پاس کرنے کے بعد کیا رزلٹ وہ ہے کہ بچوں کا آرٹسٹک مائنڈ بن گیا, بچوں کی اسکلز ڈیولپ ہو گئیں. چلو اسکل اور آرٹسٹک نہیں بنے تو نالج ہو گئی. ایک تو ہوتا ہے نا نالج ہو گئی, کیونکہ اسکل تو پریکٹس سے آئے گی. جتنا بچہ پریکٹس کرے گا اتنی اس کی اسکل بڑھے گی. پھر وہ رجحان پہ بھی بیس کرتا ہے. اگر آرٹسٹک رجحان ہے تو وہ اس کو زیادہ اسکلفل ہو جائے گا. بالکل. اور اگر اس کا آرٹسٹک رجحان نہیں ہے تو نالج کی حد تک وہ. لیکن کیا ہم اس 13 سال میں وہ نالج بھی دے پائے؟ سوال یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہر اسکول والے کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ اس نے 13 سال اگر بچوں کو ڈرائنگ پڑھائی ہے تو کیا وہ بیسک اسکلز اور نالج دے پایا بچے کو یا نہیں دے پایا. اگر نہیں دے پایا, جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر اسکولوں میں ڈرائنگ سوائے کلرنگ کے جو ہے وہ زیادہ اس میں کام نہیں ہے. تو میں نے جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے اس سارے پروجیکٹ پہ کام کیا, اور یہ سوچا کہ ایک ایسا کورس ڈیولپ کیا جائے, ٹھیک ہے, 11 سال پر مشتمل, جس سے بچوں کو جب گزارا جائے تو 8ویں جماعت کے بعد ان میں ڈرائنگ کی کیپیبلٹی جو ہے وہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو میں اس سارے کورس کا تعارف آج آپ کے سامنے کراؤں گا, اور کوشش کروں گا اس 2 گھنٹے میں ساری بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. ٹھیک ہے, ہمارا جو کورس ہے آج کا, جو ورکشاپ ہے ہماری, وہ اس پہلے پیج پر جو ہے وہ ساری چیزیں میں نے ڈیفائن کر دی. ٹھیک ہے, ایلیمنٹس آف آرٹ, یعنی وہ سارے اجزاء جو آرٹ پڑھانے کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے, وہ سارے اجزاء جو آرٹ پڑھانے کے لیے ضروری ہیں, اس کو ہم کہہ رہے ہیں ایلیمنٹس آف آرٹ. یہ اجزاء ٹوٹل 7 ہیں. یہ ایلیمنٹس 7 ہیں. اگر میں
نمبر آپ سے ڈلواؤں تو ذرا نمبر ڈال لیجئے گا، پہلا دوسرا تیسرا اس طرح کر کے، کیونکہ اس میں اس ترتیب سے نہیں ہے. پہلا ایلیمنٹ ہے لائنز، ٹھیک ہے. آپ نے نمبر ڈال لیا 1. آپ کے پاس پینسل نہیں ہے؟ ایک پینسل اور کلر ان کو دے دیجئے. کلرز میں سے نکال لیں، اس میں سے لے لیں، ٹھیک ہے. لائنز. دوسرا ہے آپ نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے کلر تھیوری. کلر تھیوری یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے، اس پر ہم بات کریں گے. تیسرا ایلیمنٹ ہے ویلیو، اس پر ہم بات کریں گے، آج کام بھی کریں گے انشاءاللہ. چوتھا ایلیمنٹ ہے شیپ، اور پانچواں ہے فارم. چھٹا ہے اسپیس، اور ساتواں ہے ٹیکسچر. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی ہم ڈرائنگ پڑھانے کی بات کریں گے اپنے بچوں کو تو یہ 7 ایلیمنٹ پڑھائیں گے. صحیح. آپ کی جو بک ہونی چاہیے ڈرائنگ کی، اس میں یہ 7 ایلیمنٹس ہوں. اسی کی پریکٹس کرانی ہے، اسی کی اسکلز بنوانی ہے، اسی کی نالج دینی ہے. پہلا ایلیمنٹ کون سا ہو گیا؟ لائنز. دوسرا کلر، تیسرا ویلیو، چوتھا شیپ، پھر فارمز، اس کے بعد اسپیس، اور آخری میں ٹیکسچر. یہ میں نے اپنے لحاظ سے اس کی ترتیب لگائی ہے. اسی ترتیب سے اگر بچوں کو پڑھایا جائے تو اس کا لنک ہے آپس کا. ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں آپ کے سامنے لائن. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹ دیا ہے، اس ڈاکومنٹ میں یہ 7 ایلیمنٹ، ہر پیج پر ایک ایلیمنٹ کی پریکٹس ہے. جیسے یہ جو پہلا پیج ہے اس پہ لائن سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے. دوسرا پیج ہے اس پہ کلر تھیوری ہے. تیسرا جو پیج ہے اس پہ ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شیپ ہے. شیپ کے بعد جو ہے وہ فارم ہے. فارم کے بعد جو ہے وہ اسپیس ہے. اور اسپیس کے آخر میں جو ہے وہ ٹیکسچر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اسی ترتیب سے سب چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیے، سب سے پہلے بچوں کو لائن سکھائی جائے، کیونکہ ڈرائنگ کی جو بیسک اور شروعات ہے وہ کیا ہے؟ لائن. ٹھیک ہے. اگر بچہ لائن صحیح ڈرا کر سکتا ہے تو وہ ہر چیز ڈرا کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کے ذہن میں ایک چیز ہے، شیپ ہے لائن کی، لیکن جب وہ بنا رہا ہے تو وہ اس سے ڈرا نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسکلز ڈیولپ نہیں ہو رہی. آتے ہیں واپس ہم اپنے کورس کی طرف. یہ میں نے آپ کے سامنے لائن آف آرٹس کے نام سے جو ہے وہ ایک پورے ایلیمنٹس دکھا دیے، ایلیمنٹس آف آرٹ. ٹھیک ہے. اس میں پہلا ایلیمنٹ کون سا ہے؟ لائنز. آپ لوگ ذرا اس پہ نشان لگا لیجئے گا 1 2 3. پہلا ایلیمنٹ ہمارا لائنز ہے. دوسرا ایلیمنٹ کلر تھیوری. تیسرا ایلیمنٹ ویلیو. ٹھیک ہے. اور چوتھا ایلیمنٹ شیپ، پھر فارم، پھر اسپیس، اور آخر میں ٹیکسچر. ٹھیک ہے. یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ بس کیونکہ ورک شاپ ہے، یہ یاد کرنا ہے سب کو. سب ایسے انگلیوں پہ گن سکتے ہو. نمبر 1 لائن، نمبر 2 کلر تھیوری، نمبر 3 ویلیو، نمبر 4 شیپ، نمبر 5 فارم، نمبر 6 اسپیس، اور نمبر 7 ٹیکسچر. یہ آپ کے زبان پہ ہونا چاہیے. جب آپ بولیں آرٹ، آپ کے ذہن میں فوراً 7 ایلیمنٹ آئیں گے. ان 7 ایلیمنٹس کا نام ہے آرٹ، ڈرائنگ. ٹھیک ہے.